اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی گرم سرزمین، یزیدی فوج چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو گھیر چکی تھی۔ پانی 7 محرم کو بند کر دیا تھا۔ اب 8-9 محرم گزر چکی اور 10 محرم کی صبح ہو چکی تھی۔ خیموں میں پیاس کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بچوں کے لب خشک ہو چکے تھے۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکیاں اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے جوانوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیج رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے، جنہیں وفا کا پہاڑ، شجاعت کی مثال اور غیرت و حمایت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غضب کا طوفان ہے لیکن چہرے پر ادب کی چادر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بھیا حسین، اب مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں، میں ان ظالموں کو وہ جواب دوں جو میرے بابا علی علیہ السلام نے خیبر میں دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے عباس علیہ السلام سے کبھی کوئی بات روکی نہیں کی، آج خاموش ہو۔ وہ جانتے ہیں عباس علیہ السلام صرف بھائی نہیں، خیموں کا سہارا ہے، علمدار لشکر ہیں، بچوں کی امید ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام خیموں سے بچوں کی صدا سنتے ہیں، چچا پانی، پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ امام کے قدموں میں گرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا، اگر مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، بس پانی لا کر بچوں کو پلاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ وہ مشکیزہ کو اٹھاتے ہیں، نیزہ تھماتے ہیں اور علم ہاتھ میں لیتے ہیں۔ خیمے کے دروازے پر آ کر بچوں کو دیکھتے ہیں جو پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ حضرت سکینہ علیہ السلام آنکھوں میں امید لیے کہتی ہیں، چچا بس ایک گھونٹ پانی۔ حضرت عباس علیہ السلام سر کو ہلاتے ہیں اور میدان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سامنے ہزاروں یزیدی سپاہی کھڑے ہیں لیکن عباس علیہ السلام کو کسی کا خوف نہیں۔ وہ اپنی شجاعت، بہادری اور علی علیہ السلام کے لہو کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزیدی فوج کے بیچوں بیچ گزر جاتے تھے۔ وہ دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ جاتے۔ دریا ان کے سامنے ہی، پانی ٹھنڈا ہے، چمکتا ہوا لبریز۔ وہ گھوڑے سے اترے ہیں، ہاتھ میں پانی لیتے ہیں لیکن جیسے ہی لبوں کی طرف لے جاتے ہیں، سکینہ علیہ السلام کی پیاسی صورت آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ وہ فوراً پانی پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تو کیسا وفادار ہے، اگر خود پانی ہی پی جائے اور سکینہ علیہ السلام پیاسی رہے، ہرگز نہیں۔ وہ مشق میں پانی بڑھتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور دوسرے میں نیزہ اور دانتوں میں مشکیزہ دبایا ہوا ہے۔ ان کے سامنے یزیدی فوج راستہ روک چکی تھی۔ اب وہ واپس خیموں کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن دشمن نے راستہ روک لیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ایک بازو پر ضرب لگائی جاتی ہے، ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، لیکن عباس علیہ السلام رکنے والے نہیں تھے۔ وہ نیزہ دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں اور علم کو بازو پر باندھتے ہیں۔ دشمن پھر وار کرتا ہے، دوسرے بازو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ چکے تھے لیکن وہ رکے نہیں تھے۔ دانتوں میں مشق ہے اور علم بازو کے بغیر بھی بندہ ہے۔ گھوڑا دوڑ رہا ہے، وہ علمدار آج بھی علم تھامے ہے۔ یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ عباس علیہ السلام بازو کے بغیر بھی رک نہیں رہے تو ایک بدبخت نے تیر مارا۔ تیر آ کر مشق میں لگ گیا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ عباس علیہ السلام کے لبوں پر ایک ہلکی آہ آئی مگر وہ خیمے کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، پروردگار، اب میں بچوں کو پانی نہیں پلا سکا، میرے بازو بھی نہیں رہے، اب میں اپنے مولا کے سامنے کیسے جاؤں؟ دشمن نے آخری وار کیا، ایک ظالم نے لوہے کا آپ کے سر پر مارا۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گرے، زمین تپ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا لیکن زبان پر وفا ہے۔ انہوں نے آواز دی، یا
اے بھائی حسین، اپنے بھائی کو تھام لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے علمدار کے سرہانے بیٹھتے ہیں، ان کے چہرے کو چومتے ہیں، کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی تو میرے علمدار تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھیں نیم بند تھی، وہ آخری الفاظ کہتے ہیں بھیا حسین، میری ایک خواہش تھی کہ سکینہ کو پانی پلاتا، وہ خواہش نہ پوری ہوئی، بس یہ غم لے کر جا رہا ہوں۔ اور اسی حالت میں حضرت عباس علیہ السلام کا سر خاک پر گرتا ہے، روح پرواز کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے اٹھتے ہیں اور خالی ہاتھ بغیر علم کے واپس خیموں کی طرف آتے ہیں۔ بچوں نے دوڑ کر پوچھا چچا پانی لائے؟ امام حسین علیہ السلام خاموش تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر تھا اب عباس نہیں رہے۔ کربلا کی فضا میں وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا جب وفا، بہادری، غیرت، حیا سب ایک وجود میں جمع ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے جسم کو امام حسین نے خیموں میں نہ لے جا سکے کیونکہ حضرت عباس نے کہا تھا بھیا مجھے یہی چھوڑ دینا کہ میرا چہرہ سکینہ علیہ السلام پانی کے بغیر نہ دیکھ۔ یہی وہ شہادت تھی جس نے انسانیت کو وفاداری کا حقیقی مفہوم سکھایا۔ حضرت عباس صرف علمدار نہ تھے، وہ وفا کے باب کا عنوان تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیسے بہادری کے ساتھ نہر فرات پر پہنچے اور وہاں سے پانی لیا، لیکن جب واپسی آ رہے تھے تو دشمنوں نے، یزیدیوں نے آپ کے ایک بازو کو قلم کیا تو آپ نے دوسرے بازو میں علم تھاما اور پھر وہ بھی قلم کر دیا گیا، پھر آپ نے اور بازو میں علم تھاما، اس کے بعد آپ نے باندھ لیا اور پھر آپ کی مشق کو بھی تیر لگا اور وہ بہہ گئی، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے کہ میں پانی نہ لا سکا، مجھے سکینہ علیہ السلام کے سامنے نہ لے جانا کہ وہ شاہد کہیں کہ چچا پانی نہ لائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ حضرت عباس کی شہادت کیسے ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔